أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. آج کا درس سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، جب انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اپنا پہلو بچا کر نکل جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے برائی پہنچتی ہے تو بہت زیادہ مایوس ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کا مزاج بتایا کہ انسان کیسا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اعراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ لیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ شکر گزاری کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے احکامات کو پورا کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انعامات ملتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں تو انسان منہ موڑتا ہے، نعمتوں کی وجہ سے ناشکری کرتا ہے اور گناہوں میں، عیاشیوں میں لگ جاتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں ان نعمتوں کو غلط استعمال کرتا ہے. کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کچھ مسلمان بھی جو دین سے دور ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر انسان کہا، جس میں سارے ہی لوگ آگے جو اس صفت کے حامل ہیں. جو بھی اس صفت کا حامل ہے، جس کے اندر بھی یہ صفت پائی جائے، سبھی اس کے اندر شامل ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، نعمت کو غلط استعمال کرتا ہے. وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور پہلو بچا کر، نظر انداز کر کے اللہ کے دین کو، اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے چلا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا جب برائی پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، مصیبت آ گئی تو مایوس ہو جاتا ہے. لیکن جو سچا مسلمان ہے وہ ایسا نہیں ہے. وہ ان دونوں حالتوں کو، اچھی حالت اور بری حالت، نعمت والی حالت اور مصیبت والی حالت، جو سچا مومن ہے ان دونوں حالتوں کو وہ ثواب کا ذریعہ بناتا ہے. ان دونوں حالتوں کو وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بناتا ہے. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا عجباً لامر المؤمن. مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے. مومن کا معاملہ، جو سچا مومن ہو اس کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے. عجباً، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر رہے ہیں. تعجب ہے، تعجب کی بات ہے مومن کے حال پر. ان امرہ کلہ لہ خیر. اس کے سارے معاملات اس کے لیے بہتر ہیں. اس کے لیے نعمت بھی بہتر ہے اور اس کے لیے مصیبت بھی بہتر ہے. مومن ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں ان امرہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سرا شکر فہو خیر اللہ. اگر اسے کوئی نعمت پہنچتی ہے، اچھی حالت، مالداری مل گئی، صحت مل گئی تو نعمت ملتی ہے، اچھے حالات آتے ہیں تو وہ شکر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا صَبَرَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. تو مومن تو ایسا ہے. لیکن جو سچا مومن نہ ہو
تو کافروں کی تو یہی حالت ہے، لیکن کچھ مسلمان بھی جو دین سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں، اللہ کی محبت سے دور ہیں، تو ان کی بھی یہی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ نعمتوں میں ناشکری کرتے ہیں، اور جب مصیبت آتی ہے تو بے صبری کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر کوئی نعمت نازل کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نافرمانی کر کے نکل جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب برائی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے۔ قُلْ كُلٌّ، ہر ایک، مسلمان ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، ہر ایک اپنے طریقے پر، شاکلتی، اپنے مزاج، اپنی طبیعت کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان میں سے کون صحیح دین پر ہے، کون سیدھے راستے پر ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آیت یہ تھی، وہ کہتے تھے مجھے اللہ سے امید دلانے والی اور اللہ سے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت اور سب سے اچھی آیت مجھے یہ لگتی ہے، قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر ایک اپنے طریقے پر چل رہا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو ہدایت والے راستے پر، صحیح دین پر ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مزاج کتنا اچھا، کتنی طبیعت اچھی ان کی، وہ ہمیشہ صحیح عمل کرتے تھے، اس لیے ان کو یہ آیت پسند آتی تھی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں امام قرطبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت وہ سورہ زمر یا سورہ غافر کی ہے، اس کا لفظ ہی یہاں سے شروع، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا اور سخت پکڑ کرنے والا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت یہ لگتی ہے، غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کا معاف کرنے والا ہے اور توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آیت اور اللہ سے امید دلانے والی آیت کون سی تھی؟ 14ویں پارے کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا 14ویں پارے کی سورہ حجر کی آیت ہے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی جی آپ میرے بندوں کو بتلا دیجئے، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں، اور میرا عذاب وہ دردناک عذاب ہے۔ تو خیر اس میں اللہ تعالیٰ نے امید دلائی ہے اور اپنے غفور الرحیم ہونے کو بیان کیا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ مجھے یہ آیت سب سے زیادہ اللہ سے امید دلانے والی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب سے زیادہ اچھی آیت اور اللہ سے امید دلانے والی آیت کون سی لگتی تھی؟ وہ بھی 24ویں پارے میں سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے، کفر و شرک کر کے، ظلم کر کے، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے رحمت سے نا امید تو نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرے گا کیونکہ وہ انہ هو الغفور الرحیم، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو چاروں خلفاء کو ایک ایک آیت پسند تھی، تو حضرت ابوبکر کو یہ آیت سب سے زیادہ امید دلانے والی لگتی تھی۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، آپ کہہ دیجئے کہ ہر ایک عمل کر رہا ہے اپنے طریقے پر، اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے، جس کو جو پسند ہے اس پر چل رہا ہے، لیکن کون صحیح ہے اور کون غلط ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے اور تمہیں نہیں دیا گیا مگر تھوڑا علم۔ یہ آیت نازل کب ہوئی؟ اس کا شان نزول مکہ مکرمہ میں، مکہ کے جو مشرک تھے وہ لوگ چونکہ ہر طریقے سے وہ مسلمانوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنا چاہتے تھے،
انہوں نے ہر اعتبار سے جسمانی تکلیف بھی پہنچائی، ہر طریقے سے ذہنی تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو ان کا ایک حربہ یہ بھی تھا کہ وہ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، اور ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ سوال کر کے ان کو پریشان کیا جائے، خدا نخواستہ اگر یہ جواب نہ دے سکیں تو ان کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جائے. تو اس لیے وہ مشرکین سوال کرتے تھے. کبھی کبھی وہ یہودیوں کے ساتھ مل کر، یہودیوں سے پوچھ کر بھی مشکل سوالات کرتے تھے. کبھی وہ یہودیوں کے ساتھ مل جاتے تھے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر مشکل سوالات کرتے تھے. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مشرکین مکہ، جو مکہ کے مشرک تھے، ان کا ایک وفد مدینہ منورہ گیا. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی ہے، ابھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی تھے، لیکن مشرکین کا ایک وفد انہوں نے تیار کیا اور انہوں نے مدینہ بھیجا. مدینے میں چونکہ یہودی رہتے تھے، مشرکین مکہ کو معلوم تھا کہ یہ یہودی بہت علم رکھنے والے، پہلی کتابوں کا ان کو علم ہے. تو مشرکین نے سوچا کہ ہم جا کر ان سے سوالات لے کر آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے پریشان کریں گے. تو یہودیوں نے مشرکین کو 3 سوالات دیے کہ یہ 3 سوالات ان سے پوچھو، اگر اس کے جوابات انہوں نے دے دیے تو وہ واقعتاً نبی ہیں، اگر نہیں دیے تو پھر تمہیں مذاق اڑانے کا موقع مل جائے گا. یہ سوچ کر یہودیوں نے مشرکین کو 3 سوالات دیے. تو مشرکین نے وہ 3 سوالات کیے. اللہ رب العزت نے تینوں سوالات کے جوابات قرآن میں دیے. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں؟ وہ چند نوجوان جو اپنا ایمان بچا کر نکلے تھے، غار میں کئی 100 سال سوتے رہے، ان کا کیا قصہ ہے، ان کا واقعہ کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مشرق کا سفر کیا، مغرب، دنیا کے دونوں کونوں کا سفر کیا. جہاں سے سورج نکلتا ہے اس طرف بھی گیا اور جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی گیا. وہ بادشاہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی تاریخ اور اس کا قصہ کیا ہے؟ یہ 2 سوالات. تو ان 2 سوالوں کے یہ پہلے جو 2 سوال ہیں، اس کا جواب اللہ رب العزت نے اس سے آگے جو سورت آ رہی سورہ کہف، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا ہے اور ذوالقرنین بادشاہ جو گزرے ان کا بھی واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو سورہ کہف میں 2 سوالوں کے جوابات دیے اور تیسرے سوال کا جواب اس سورت میں سورہ بنی اسرائیل میں دیا. تیسرا سوال کیا تھا کہ روح کیا ہے؟ انسان کے اندر جو روح جاتی ہے، یہ روح کیا چیز ہے؟ اس کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. کیسے یہ روح جب تک رہی انسان سارے کام کرتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، کماتا ہے، کھاتا ہے، اور جیسے ہی یہ روح نکل گئی، حالانکہ جسم تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ اس کی حرکت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ روح کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں. یہ سوال کیا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ نے تفصیل سے بیان نہیں کیا. روح کو اللہ نے تفصیل سے نہیں سمجھایا کہ کیسے آتی ہے، جسم میں کیسے سرایت کرتی ہے، کہاں کہاں حصے میں زیادہ ہوتی ہے، کہاں کم ہوتی ہے، کیسے نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل بیان نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ علم کم ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. انسانوں میں سے جو اکثر لوگ ہوتے ہیں 70-80% لوگ جو ہیں جاہل ہوتے ہیں. قرآن سب کی ہدایت کے لیے آیا ہے، مسلمان کافر سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا. اگر یہ پیچیدہ باتیں، اگر یہ مشکل بحث اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتے تو لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتی، سمجھ میں ہی نہ آتا. روح کو اگر اللہ تعالیٰ کھول کر تفصیل سے 1-2 رکوع میں 1-8 پارے میں بیان کرتے تو پھر انسان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا. کیونکہ ہمارے ذہنوں کو، دماغ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسانوں کا دماغ کتنا ہے، کتنا برداشت کر سکتا ہے، کون سی چیز سمجھ سکتا ہے، کون سی چیز نہیں سمجھ سکتا ہے. اس لیے اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جنہیں اتنی زیادہ سمجھ اور اتنا زیادہ فہم نہیں ہوتا، علم کم ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی روح کو سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ نہیں کہا. عام مشرکین اور کفار کے بارے میں کہا گیا کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا، اگر تمہارے پاس زیادہ علم ہوتا تو ہم سمجھاتے. زیادہ علم، یہ تھوڑا علم دیا گیا ہے. اس سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو زیادہ علم والے ہیں ان کو روح کی حقیقت سمجھ سکتی ہے، لیکن کم علم ہے ان کو یہ چیز نہیں سمجھ سکتی. اس لیے اللہ رب العزت نے اشارہ کر دیا
کہ اللہ کا حکم ہے. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی روح کی حقیقت بھی سمجھائی اپنی کتاب میں کہ روح 3 چیزوں سے مرکب ہے, 3 چیزوں سے مل کر بنی ہے. روح 3 چیزوں سے مرکب ہے. آسان تھوڑا سا سن لیجئے اس کے بارے میں. سب سے پہلی چیز وہ کہتے ہیں نسمہ, روح حیوانی جس کو کہیں گے. یہ نسمہ کیا ہے؟ حدیثوں میں صحیح مسلم میں حدیث ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ جب قسم کھاتے تھے تو یہ لفظ استعمال کرتے تھے, والذی فلق الحب والنسمہ, اس ذات کی قسم جس نے جو دانے کو پھاڑ کر بیج نکالتا ہے اور جس نے نسمہ کو پیدا کیا. یعنی حیوانی روح, انسان کے بدن میں جو روح کا پہلا حصہ ہے, پہلا جز ہے, وہ کیا ہے؟ حیوانی روح, جس کی وجہ سے انسان چلتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, کھانا ہضم ہوتا ہے, جسم کا سسٹم صحیح کام کر رہا ہے. تو اس کو روح حیوانی اور نسمہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کام جانور بھی کرتے ہیں. جانور کے اندر روح ہے تو جانور بھی یہ سارے کام کرتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, اس کا بھی کھانا ہضم ہوتا ہے, اس کا بھی دنیا کا سسٹم چل رہا ہے. تو یہ روح کا پہلا پارٹ ہے, پہلا حصہ ہے روح نسمہ, یہ روح حیوانی روح, جس کی وجہ سے انسان کا یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, کھا رہا ہے, پی رہا ہے, چل رہا ہے, پھر رہا ہے, دنیا کے کام کاج کر رہا ہے, کما رہا ہے. روح کا پہلا حصہ ہے. پھر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دوسرا حصہ ہے اس کا روح سماوی, کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں 4 مہینے گزر جاتے ہیں تو آسمان سے جو روح آتی ہے اور اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے, وہ روح حیوانی ہے, اور روح سماوی ہے, آسمانی روح. وہ آسمانی روح ہے جو اللہ کا حکم ہے. یہ قل الروح من امر ربی, آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے. تو یہ 4 مہینے کے بعد جو انسان کے جسم میں جو روح پڑتی ہے, یہ روح آسمانی ہے. پہلے روح حیوانی جس سے انسان کھاتا پیتا چلتا پھرتا اور دنیا کے کام کاج کرتا ہے. دوسرے روح سماوی, آسمان سے جو روح انسان کے اندر آ کر سما جاتی ہے. یہ دوسرا حصہ ہے اس کا. تیسرا حصہ ہے, شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ روح ناطقہ, نفس ناطقہ یا نفس کل, کئی نام ہیں اس کے. یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کا جو عرش ہے, عرش کے نیچے ایک جگہ ہے, بالکل عرش سے متصل, عرش کے بالکل نیچے ایک جگہ ہے جس کو حظیرۃ القدس کہتے ہیں. حظیرہ عربی میں کہتے ہیں باڑے کو, ہم جو باڑہ کہتے ہیں تو باڑے کو عربی میں کہتے ہیں حظیرہ. القدس, وہاں اللہ رب العزت کی تجلیات پڑتی ہیں, وہاں فرشتے آتے جاتے ہیں, وہ جگہ ہے حظیرۃ القدس جس کو کہتے ہیں. تو وہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حظیرۃ القدس جو عرش کے نیچے بالکل جگہ ہے, وہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی جو روح ہے ان کو ملا کر ایک بڑی روح وہاں بنائی ہے. سارے انسانوں کی جو روح ہے, سارے انسانوں کی ملا کر وہاں ایک بڑی شکل, وہاں بڑی روح بنائی گئی ہے. اس روح پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے. حضرت اللہ کا عرش اوپر ہے, اس کے نیچے وہ سارے انسانوں کی ملا کر ایک روح بنائی گئی ہے جسے سب سے بڑی روح, روح اعظم, روح اکبر کہتے ہیں. سارے انسانوں کی روح ملا کر ایک شکل بنائی گئی. تو اللہ کی تجلی اس پر پڑتی ہے اور اس کے واسطے سے ہم سب کی روحوں پر پڑتی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کو اچھے کاموں کی توفیق ہوتی ہے. اس روح پر اللہ کی بڑی جو روح ہے عرش کے نیچے, اس پر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور اس تجلی کے واسطے سے پھر ہماری روحوں پر پڑتی ہے, جس کی وجہ سے انسانوں کا دل بولتا ہے کہ کوئی اچھا کام کروں, کوئی نیک کام کروں. حتیٰ کہ جو بہت سارے کافر جو مسلمان ہوتے ہیں, آپ ان کی ہسٹری پڑھیں گے, ان کی تاریخ پڑھیں گے, کیسے مسلمان ہوئے. بہت سارے کافر ایسے رہتے ہیں جنہیں کسی نے دعوت نہیں دی, ان کے بس بچپن سے ان کے دل میں ایک خیال آتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے. ان کے دل میں بس یہ سوال مچلتا رہتا ہے. تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں, بالغ ہوتے ہیں, تو اس کی تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ کس نے ہمیں پیدا کیا, دنیا میں ہم کیوں آئے. یہ جو سوال ان کے اندر اٹھ رہا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے, ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے, ہمیں اس پیدا کرنے والے کو خوش کرنا چاہیے, راضی کرنا چاہیے. یہ جو خیال انسان کے اندر اپنے خالق کو, اپنے مالک کو پہچاننے کا, اس کو راضی کرنے کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے, نیک کام کا جو جذبہ پیدا ہو رہا ہے, اسی طرح برے کام سے جو ہماری روح کو تکلیف ہوتی ہے, جس کا ضمیر زندہ ہو, چاہے وہ کافر ہے لیکن اس کا ضمیر زندہ ہے, تو بعض مرتبہ برے کام سے شروع میں پہلی مرتبہ جب کوئی برائی کرے گا, گناہ کرے گا, حرام کام کرے گا, تو اس کو بھی کچھ افسوس ہوتا ہے. یہ افسوس کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسی روح کا تعلق ہے.
کہ نیک کام ہوتے ہیں اس روح کی تجلی کی وجہ سے، اور گناہ ہو رہا ہے شیطان کے اثر سے، اور شیطان کا ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں ہے. شیطان کا ہماری روح سے کوئی تعلق ہے نہیں، شیطان الگ مخلوق ہے، ہم الگ ہیں. تو اس لیے جب گناہ ہوگا تو ہماری روح کو تکلیف پہنچے گی، کیونکہ وہ شیطان نے گناہ کروایا ہے. اور جب نیک کام ہوگا تو روح کو سکون کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ اوپر سے اس کا تعلق ہے. تو خیر یہ تین چیزیں مل کر روح ہے. ایک نسمہ حیوانی روح، دوسرے آسمانی روح جو بدن میں آتی ہے، اور تیسرے وہ روح اعظم، وہاں جو عرش کے نیچے سب سے بڑی روح ہے اس پر اللہ رب العزت کی تجلی پڑتی ہے. اس کے واسطے سے انسانوں کی روح پر وہ تجلی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے انسانوں کو اچھے کام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اچھے کام سے سکون ملتا ہے، اور برے کام سے بغض ہوتا ہے. برے کام کرنے کے بعد انسان کو افسوس ہوتا ہے. یہ اس روح اعظم کے تعلق کی وجہ سے ہے. تو خیر یہاں اللہ رب العزت نے مختصر جواب دیا، فرمایا قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. جب تک انسان کے جسم میں اللہ کا حکم رہتا ہے تو یہ روح باقی ہے. اللہ کا حکم نکل گیا، روح نکل گئی، تو جسم کتنا بھی انسان کا طاقتور ہو وہ ہلے گا نہیں. میرے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. جب تک روح ہے، جسم میں جان ہے، اللہ کا حکم نکل گیا، روح نکل گئی. قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا تمہیں مگر تھوڑا سا علم. انسان کو کبھی اپنے علم پر ناز نہیں کرنا چاہیے. انسان جب پیدا ہوا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں اللہ نے ماؤں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ عدیم العلم ہے، یعنی کچھ بھی علم نہیں ہے اس کو. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پوری دنیا کی کتابیں پڑھ لے وہ، تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑا علم ہے، تمہیں علم دیا گیا تھوڑا. اور جب بڑھاپے میں جاتا ہے تو وہ علیل العلم ہو جاتا ہے، یعنی اس کا علم بیمار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 17ویں پارے میں کہا کہ جب ہم انسان کو بڑھاپے کی عمر تک پہنچاتے ہیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ جاننے کے بعد جاہل ہو جائے. یعنی جوانی میں اس کو بہت ساری چیزیں یاد تھی، لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، چیزیں بھولنا شروع. بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جاننے والے بڑھاپے میں ان کو بعض مرتبہ نام بھی یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ انسان کی کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو خیر یہاں فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، نہیں دیا گیا ہے تمہیں مگر تھوڑا علم. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو آپ کے پاس سے لے کر چلے جائیں، واپس لے لیں. قرآن کو مشرکین مکہ کو چونکہ قرآن پر یقین نہیں تھا، وہ قرآن پر اعتراضات کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آیا. اس طریقے کے اعتراضات کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے کہا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو ہم اس وحی کو ختم کر دیں، لے کر واپس چلے جائیں جو ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، پھر آپ ہمارے خلاف اس پر کوئی وکیل نہیں پائیں گے. یعنی اگر ہم قرآن کو اور اس وحی کو اٹھا لیں تو پھر کوئی ایسا نہیں ملے گا جو آپ کی طرف سے ہم سے لڑے اور قرآن کو واپس لے. بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی قرآن. قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں اس کی قدر کرو. اگر قدر نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت اس کو اٹھا بھی سکتا ہے. اور حدیثوں میں کہ قیامت سے قریب اٹھا لیا جائے گا. قیامت سے قریب ایک وقت ایسا آئے گا کہ علم اور قرآن اٹھا لیا جائے گا. حدیث میں جہاں علم کا لفظ ہے وہاں بھی علماء کہتے ہیں کہ وہاں اس سے مراد قرآن ہے اور اس کی شکلیں ہیں کہ علم اور قرآن پہلے اٹھایا جائے گا. کیسے؟ علماء کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائیں گے کہ اچانک لوگوں کے دل سے بالکل ختم کر دیں. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، اللہ تعالیٰ بالکل ایک ہی ساتھ اپنے بندوں کے دل سے علم کو، قرآن کو ختم کر دیں، ایسا نہیں ہوگا. لیکن علم کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے علماء کو موت دے کر.
علماء کو موت دیں گے, بڑے بڑے عالم دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے. اس طریقے سے علم اٹھے گا, قرآن اس طریقے سے اٹھے گا. پہلی شکل یہ ہے اس کی. دوسری شکل یہ ہے, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ علم کے اٹھا لیے جانے کا تذکرہ کیا کہ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب علم قرآن اٹھا لیا جائے گا, قرآن اور علم اٹھا لیا جائے گا. تو زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے, زیاد ابن لبید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھا لیا جائے گا قرآن, علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ ہم پڑھتے ہیں, ہم اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں, وہ ان کی اولادوں کو سکھائیں گے, تو اس طریقے سے یہ تو باقی رہے گا. یہ ایک نسل دوسری نسل کو, دوسری نسل تیسری نسل کو, اس طریقے سے یہ منتقل کرتے رہیں گے. تو پھر کیسے اٹھے گا قرآن, کیسے اٹھے گا علم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں تو تمہیں مدینے کے سمجھدار لوگوں میں سمجھتا تھا, تم نے یہ کیسی بات کر دی نا سمجھی کی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مثال دے کر کہا کہ تم یہودیوں کو نہیں دیکھتے کہ یہودی بھی تو تورات جو ان کے پاس کتاب ہے اس کو پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, اپنی اولادوں کو سکھاتے ہیں, وہ ان کی اولادوں کو سکھائیں گے, لیکن فائدہ کیا ہے؟ کیا مطلب کہ وہ صرف پڑھتے پڑھاتے ہیں, عمل نہیں ہے ان کے اندر. اللہ اکبر. قرآن کو اور علم کو اٹھا لیے جانے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عمل اٹھا لیا جائے. جیسے آج کے زمانے میں علم تو بہت عام ہے, کوئی بھی بات معلوم کرنی ہے, کوئی حدیث معلوم کرنی ہے, آج کل تو ایک بٹن دباؤ اور ساری ریسرچ سامنے آ جا رہی, ساری تحقیق سامنے آ جا رہی. لیکن عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ عمل کا جذبہ کتنے لوگوں کے اندر ہے؟ تو قرآن کو اور علم کو اٹھا لیے جانے کی ایک شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بتائی ہے کہ عمل اٹھا لیا جائے گا. تو یوں سمجھو قرآن اٹھا لیا گیا ہے. اور تیسری شکل وہ بھی حدیثوں میں ہے کہ خود قرآن ہی اٹھا لی, اس کے حروف, اس کے نقوش, اس کے علوم, سب کچھ اٹھا لیا جائے گا. تو خیر, اللہ رب العزت کرے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اگر ہم چاہیں تو اس وحی کو ہم ختم کر دیں جو آپ کی طرف بھیجتے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, پھر آپ اس پر ہمارے خلاف کوئی وکیل نہیں پائیں گے. إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ, مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہے کہ اللہ نے اتنا بہترین قرآن دیا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے اس امت کے لیے کہ اللہ نے اتنا بہترین قرآن دیا ہے, اتنی بہترین وحی دی ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا, اللہ کا آپ پر بڑا فضل ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اب مشرکین مکہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے بنا لیا, گھڑ لیا ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس جا کر سیکھ کر آتے ہیں, کسی کے پاس جا کر سیکھ کر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے کہا آپ ان سے کہیے لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ, اگر سارے انسان اور جنات جمع ہو جائیں, سارے انسان اور سارے جنات سب جمع ہو جائیں اس بات پر کہ وہ اس جیسا قرآن لے آئیں, اس جیسا قرآن بنا لیں, لا یأتون بمثلی, وہ اس جیسا قرآن نہیں بنا سکتے. ساری دنیا کے انسان اور جنات, ان کی جتنی عقل ہے سب کی ملا کر, جتنا ذہن ہے, جتنا علم ہے, سب کو ملا لو اور سب کوشش کرو کہ اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن بنا لے, اس قرآن کے جیسی کوئی ایک آیت بنا لے, کوئی ایک سورت بنا لے. لا یأتون بمثلہ, اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا, اگرچہ وہ بعض کے مددگار بن جائیں, ایک دوسرے کی سب مدد کریں, لیکن اس قرآن کی مثل کوئی نہیں لا سکتا. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, البتہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر مثال سے سمجھایا ہے, لیکن اکثر لوگ کفر ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس قرآن میں ہر طریقے کی مثال دے کر اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, لوگوں کے لیے ہم اس قرآن میں ہر طریقے کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں. فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, لیکن اکثر لوگ انکار ہی کرتے ہیں, ان کا کفر ہی بڑھ رہا ہے. قرآن کو نہیں مان رہے, قرآن کا انکار کر رہے ہیں, قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں, قرآن کی ناقدری کر رہے ہیں. اس سے کم ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم زندگی میں اس کی قدر کر لیں, ہم اس قرآن کی قدر کر لیں, اس سے جڑ جائیں, اس سے تعلق پیدا کریں, اس سے فائدہ اٹھا لیں.
تو فرمایا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگوں کی سرکشی ہی بڑھ رہی ہے، ان کا کفر ہی بڑھ رہا ہے۔